چند روز قبل کی بات ہے، سوشل میڈیا چونکہ آزاد ہے، ہر شخص کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے تقریباً، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کر بولتا ہے، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، وہ شریعت کے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کرائیٹیریا کو نہیں دیکھتا۔ کوئی قاری نہیں ہے پھر بھی قرآن پر بات کرتا ہے، کوئی عامل نہیں ہے پھر بھی روحانی علاج کرتا ہے۔ یہ اتنی تمہید میں اس لیے کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ بیان آپ نے اول تا آخر سننا ہے، اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس میں روحانی علاج معالجے پر جو ہونے والی تنقید ہے اس کا جواب ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وصحبہ وسلم۔ ناظرین، یہ بیان آپ نے اول تا آخر پورا دیکھنا ہے۔ بہت سے وساوس، بہت سے اشکال، بہت سی بدگمانیاں آپ کے اور جو لوگ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، امید کرتا ہوں ان کی بھی بدگمانیاں اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی اور برے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر ہم اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کرنا ہوگا۔ مگر افسوس، چند روز قبل کی بات ہے، سوشل میڈیا چونکہ آزاد ہے، ہر شخص کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے تقریباً، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کر بولتا ہے، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، وہ شریعت کے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کرائیٹیریا کو نہیں دیکھتا۔ کوئی قاری نہیں ہے پھر بھی قرآن پر بات کرتا ہے، کوئی عالم نہیں ہے وہ دین پر بات کرتا ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے پھر بھی تجزیہ پیش کرتا ہے، کوئی عامل نہیں ہے پھر بھی روحانی علاج کرتا ہے، اور کوئی جادوگر ہے اس کو لوگ عامل کہتے ہیں۔ تو یعنی جس کا جیسا جی چاہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا بولتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے، جیسا وہ خود ہے ویسا وہ ظاہر کرتا ہے، یا جیسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے شاید ایسا ہی معاشرے میں ہے، مگر وہ در حقیقت غلطی پر ہے، کیونکہ اس کا علم محدود ہے، اس کو فہم و فراست حاصل نہیں ہے، اس کو ادراک نہیں ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں میں اہل علم کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ یا پھر میں یوں کہوں کہ ہر بندہ ہر فن میں تو ماہر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ سب کچھ نہیں جان سکتا۔ میں ایک اسپیچر ہیلر ہوں، روحانی معالج ہوں، الحمدللہ 15-18 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ یقیناً جو مجھے اس کام میں مہارت ہے، تقریریں تو میں کر لیتا ہوں مگر ویسی مہارت تقریر میں نہیں ہے، لکھ بھی میں لیتا ہوں مگر ویسی مہارت لکھنے میں نہیں ہے، میں بول بھی لیتا ہوں بہت اچھا مگر ایسی مہارت جیسے ایک خاص بولنے والے کو ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ میڈیا سے میرا تعلق ہے، الحمدللہ آپ کسی بھی بڑے چینل پہ بٹھا دیں، بڑے سے بڑے اینکر جن کا دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان کے نمبر 1 اینکر ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے پروگرام کر لیے، مگر حق اور سچ بولا، حق اور سچ بات کی، جو سچ ہے وہ دنیا کے سامنے لائے۔ یہ اتنی تمہید میں اس لیے کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ بیان آپ نے اول تا آخر سننا ہے، اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس میں روحانی علاج معالجے پر جو ہونے والی تنقید ہے اس کا جواب ہے۔ حال ہی میں ایک کلپ میں نے اپنے بھائی اپنے دوست کا دیکھا، معذرت کے ساتھ میں انہیں جانتا ہوں، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، کراچی کے ہی ہیں، اور انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور کہا کہ عاملین کے پاس جانے سے پہلے اس بیان کو لازمی سنیے۔ میں کہوں گا کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے میرے اس بیان کو لازمی سنیے۔ روحانی علم پر انہوں نے تنقید کی، عاملین پر تنقید کی۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوست، میرے بھائی، جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے سب کو ایک ساتھ لے لیا۔ 15 سال 18 سال ہمیں فیلڈ میں ہو گئے، 20 سے 25 ہزار لوگ ہمارے شاگرد ہیں، 30 سے 35 ملکوں کا ہم نے سفر اس فیلڈ میں کیا ہے، کئی استادوں سے سیکھا ہے،
کئی کتابوں سے ہم نے پڑھا ہے. ایک بار فیس بک پر بھی میں نے کہا تھا، ٹی وی چینل پر تنقید کرنے والے کو جواب دیا تھا. کئی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، درس نظامی بھی الحمدللہ پڑھا ہے، عملیات کی کئی کتابیں پڑھی، پھر شب و روز اس میں صرف کیے. اس کے بعد یہ علم اور فن حاصل ہوا کہ ہم کس طرح امت مسلمہ کے غموں کا مداوع کر سکتے ہیں، ان کی تکلیف کو ہم دور کر سکتے ہیں. آپ نے سمپلی استخارے پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے اور کہیں گے اچھا یہ ہے نا، دیکھو یہ ہے، دیکھو یوں ہے نا. بندہ نروس ہوتا ہے، وہ کہتا ہاں ہاں ایسا ہی ہے، پھر وہ آپ سے ہزاروں اور لاکھوں روپے بٹوریں گے. میں نہیں کہتا کہ علماء تقریر کے ہزاروں روپے لیتے ہیں 1 گھنٹہ تقریر، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نہیں کہتا ایسے مولوی بھی ہیں جو 50 ہزار روپے کراچی میں تقریر کے لیتے ہیں اور ناموس رسالت کے ایشو پر ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ عام لوگوں کی تو تعریف کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب سڑکوں پر نکل کر قربانی دے کر کامیاب لوٹتے ہیں تو غلامان مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتے، مگر حکومت وقت کی تو وہ ان کا بس نہیں چلتا شادمانے بجائیں. محترم دوست، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. اب آپ کہیں گے کہ حضرت میں نے آپ کو تھوڑی کہا، مگر آپ نے تو کومن بات کر دی کہ استخارہ کرتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہیں، یوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. جناب اس علم کو حاصل کرنے کے قوانین ہیں، جیسے درس نظامی پڑھنے کے لیے عربی عبارت سمجھنے کے لیے صرف و نحو کا جاننا ضروری ہے، علم صرف علم نحو جاننا ضروری ہے، عبارت کو سمجھنے کے لیے، ترجمے کو سمجھنے کے لیے، پھر ترجمہ قرآن کرنے کے لیے کئی علوم کا جاننا ضروری ہے، فقہ کے لیے اصول فقہ کا جاننا ضروری ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے فنون آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ عالم بنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فنون پر دسترس حاصل کرتے ہیں، پھر پریکٹیکل کرنے کے بعد آپ ایک مفتی بنتے ہیں. اسی طریقے سے عملیات کا علم حاصل کرنے کے لیے، جس کو آپ عام طور پر ڈھونگی بابا کہہ دیتے ہیں، روحانی علاج والے یا استخارے والوں پر آپ احباب بڑی آسانی سے تنقید کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کامل شیخ، کامل استاد، تجربے کار استاد کی صحبت میں رہ کر کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، مختلف علم سیکھنا پڑتا ہے. مثلا سب سے پہلے علم الاعداد آپ سیکھتے ہیں، علم الابجد آپ سیکھتے ہیں، علم النقوش آپ سیکھتے ہیں، پھر ورد و وظائف کرنے کے طریقوں کو آپ سیکھتے ہیں. یہ تمام اعمال کرنے کے لیے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ کسی بزرگ کی صحبت میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب اب علم الاعداد، علم النقوش یعنی تعویذات بنانے کے علم اور قواعد و ضوابط جو لکھے ہیں بزرگوں نے، اس کو جب آپ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو استاد آپ کو ورد و وظائف کے اوپر جب لے کر آتا ہے تو پہلے آپ سے ذکر کراتا ہے. جو ہمارا طریقہ ہے محترم، جو ہمارا طریقہ ہے، پہلے ذکر کراتا ہے، ذکر کے بعد ورد کراتا ہے، پھر وظیفے پر لاتا ہے، پھر آپ سے زکوٰۃ ادا کرواتا ہے، صغیر پھر کبیر پھر کبائر، پھر اس طریقے سے زکوٰتیں چلتی رہتی ہیں. اور اس کے درمیان تمام تر لوازمات آپ پورا کرتے ہیں، ترک حیوانات کرتے ہیں، یعنی لذات کو چھوڑتے ہیں. تقریر کرنا تو بڑا آسان ہے جناب، کیونکہ جب گاڑی میں بیٹھ کر ہم بھی تقریر کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے بھی پروٹوکول میں 2-2 3-3 گاڑیاں، 4-4 گن مین ہوتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہیں اور تنقید کر کے ہم آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. مگر پریکٹیکل ایک تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر، کھانا پینا بھی محدود ہو، بیوی بچوں سے بھی دور ہو، تنہائی کو بندہ اختیار کرے صرف اس لیے کہ میرا رب ہو اور میں ہوں، اور بیچ میں وہ کلام ہو جو مجھے اپنے رب سے ملا دے. پھر جب بندہ اپنی تار رب کے ذکر سے جوڑ کر رب تک جب بندہ پہنچتا ہے، پھر اس کے اندر روحانیت جب جاگتی ہے تو وہ ایک اسپریچول ہیلر اور روحانی معالج بنتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا. رہا استخارے پہ جو آپ نے تنقید کی، یہ تھوڑا سا تعارف میں نے کرا دیا کیونکہ اس فن کا آپ کو علم نہیں ہے، مگر میں ایسے مولویوں کو بھی کراچی شہر میں جانتا ہوں جو مجھ سے ہی تعویذات بنا کر پیپر میں پیک کر کے، لفافے بنا کر، DHL کر کے ہزاروں روپے کا لوگوں کو بھیجتے رہے ہیں. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، جو ایک عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیر طریقت اور رہبر شریعت، تو یہ سب کے سب ہیں، چاہے فتوے لگا کر ایک دوسرے پر کچھ بھی ہو جائے، چاہے ناموس رسالت پر کچھ بھی ہو جائے، یہ نہ بولیں، مگر یہ رہبر شریعت ہیں. مگر رہبر طریقت جس نے اتنی محنت کی، جس نے امت مسلمہ کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کا بیڑا اٹھایا، اس سب کو آپ نے ایک لکڑی سے الٹے ہانک دیا.
ہاں جی، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اب آ جائیے استخارے پر۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارے کا لغوی معنی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، خیر طلب کرنا ہے رب العالمین کی ذات سے۔ آپ خود کریں، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، خود کریں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ 2 رکعت سنت نفل پڑھتے ہیں، دعائے استخارہ پڑھتے ہیں، اس میں جواب ملتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ ہے، صحابہ کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضور ہر چیز میں صحابہ کو تعلیم فرماتے ہیں استخارہ کرنے کا، ٹھیک ہے، اللہ سے خیر طلب۔ آپ یہ بتائیں کہ اس پرفتن دور میں وہ تقوی، وہ طہارت جو اولیاء کی، تابعین کی یا علماء کی ہے، کیا عوام الناس کی وہ سمجھ بوجھ ہے؟ اگر کوئی شخص عام عوام الناس کی رہنمائی کے لیے اپنا وقت نکال کر ٹائم صرف کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کا ذکر بتاتا ہے، اذکار بتاتا ہے، وظائف بتاتا ہے، عمل بتاتا ہے، تو جناب اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں آپ قرآن آن لائن پڑھا دیں، آپ آیات کا ترجمہ آن لائن کر دیں، آپ درس قرآن آن لائن کر دیں، آپ علم الصرف آن لائن کر دیں، آپ درس نظامی آن لائن کر دیں۔ آپ نہیں کر سکتے تو روحانی کام آن لائن نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کر سکتے تو روحانی علاج کے بارے میں اگر آپ نے بتایا تو وہ علماء کرام جو محترم ہیں، محتشم ہیں، جن کے نعلین ہمارے سروں پر، وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے اس علم کو۔ اچھا اب آئیے جس کے اندر روحانیت جاگتی ہے نا، آپ تسبیح پر اعتراض کریں، بعض لوگ جیسے کمنٹ میں اعتراض کرتے ہیں تسبیح خود ہلا رہے ہیں، میں ابھی تسبیح پکڑاتا ہوں تو آپ مجھے ہلا کے دکھا دو۔ جو خود ہلاتے ہیں نا وہ یوں ہلاتے ہیں، جو کلام الہی سے ہلاتے ہیں نا خود نہیں ہلاتے، وہ کلام الہی کی تاثیر، وہ وظائف، وہ جو اوراد کیے ہوتے ہیں اس کے موکلات ان سے مسخر ہوتے ہیں، ان سے تابع ہوتے ہیں، وہ موکلات اس تسبیح پہ آ کر ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور تو اور ایک عام آدمی کا آج مجھے فون آیا، آج جو میں کلپ بنا رہا ہوں اس دن کی بات کر رہا ہوں، دبئی سے فون آیا، شاید وہ بھائی بھی ہمارا کلپ دیکھیں گے، اللہ کرے کہ وہ کمنٹ میں لکھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت مجھ سے تجربہ مانگ رہے تھے مزید، میں اس تسبیح پر باقاعدہ حاضری کر کے 100% کام ہوتا ہے۔ انہوں نے تو ایک چیز ایسی بولی، میں آن ایئر نہیں بولنا چاہتا، کہ میں اس کی بھی معلومات کر لیتا ہوں مگر میں خود نہیں کھیلتا۔ میں نے ان کو کہا یہ غلط ہے، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ بولے 100% آتا ہے، اور میں کہتا ہوں روح آ جائے تو میں نے ان کی رہنمائی کی، روح نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں، امزات ہوتے ہیں، موکلات ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، روحیں نہیں آتی۔ تو اب اس طریقے سے جو لوگ کرتے ہیں تنقید، تو علم روحانیت، علاج، معالجہ، یہ جو بھی ہے یہ ایک علم ہے، یہ ایک فن ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام غزالی علیہ رحمہ، سیدنا داتا علی حجویری، بایزید بسطامی، خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نقوش لکھے، لوگوں تک پہنچائے۔ نہیں تو آپ شمس المعارفین کا مطالعہ کر لیجئے، اس کا ایک تعویذ یا ایک عبارت مجھے سمجھ کر پڑھ کر بتائیے اور اس کے وظیفے کو کر کے بتائیں تو ہم مانیں۔ تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے، یہ استخارہ بالکل درست ہے۔ اور جو شخص انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جس کی جو نیت ہوتی ہے اس کو ثمر وہی ملتا ہے۔ ہم اگر روحانی علاج و استخارہ فیس بک پر لائیو کر رہے ہیں، یا تسبیح سے استخارے کے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیے جس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں کو یہ استخارہ کرنا آ گیا ہے، جو آج تک بڑا معمہ بنا ہوا تھا۔ آج سے 12 سال پہلے بھی ہم بھی ایک شخص کے پیچھے 15 سال پہلے گھومتے تھے، ہمیں اس کی اجازت دے دے حضرت، ہمیں اجازت دے دے، نہیں حضور کی چپلیں اٹھاؤ مگر اجازت نہیں ملنے والی۔ آج ہم نے یوٹیوب پہ ڈال دیا، بچہ اس کا عمل کر کے، ایسے نہیں 40 دن کا میں عمل کراتا ہوں، آپ کے علم میں لے آؤں، سورۃ فاتحہ کا عمل ہوتا ہے، یا ناد علی شریف کا عمل ہوتا ہے، یا چیل کاف کا عمل ہوتا ہے۔ 40 دن کا عمل کرنے کے بعد اس کو اس کی اجازت ہوتی ہے، پھر وہ کرتا ہے۔ 40 دن مکمل پرہیز کے ساتھ جو بیوی سے پرہیز کرے گا، یعنی شہوات سے دور رہے گا، کھانے پینے میں احتیاطیں کرے گا، ورد و وظائف پڑھے گا، تو کیا اس کے زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہوگی کہ یہ تسبیح ہل جائے کلام الہی کی برکت سے؟ کلام الہی کی برکت سے یہ تسبیح ہل جائے کہ اتنی طاقت نہیں ہوگی؟ تو آپ میرا یہ کلپ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے لازمی دیکھیں، یہ کلپ کا عنوان ہے، ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں جانے سے پہلے لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کا ہزاروں لاکھوں روپیہ بچ سکے۔ کیا ڈاکٹر 2 نمبری نہیں کر رہے؟ کیا وکیل 2 نمبری نہیں کر رہے؟ اس پر تو کوئی تنقید نہیں کرتا۔
عاملین پر بڑی تنقید. بھائی اب آپ یہ جواب دیں گے نا حضرت ہم نے آپ کے بارے میں تھوڑی کہا, آپ تو ایک عالم دین ہیں, آپ تو دین کے داعی ہیں, آپ تو مدرسہ چلا رہے ہیں, تو جن کے بارے میں آپ کا ان کو ہم عامل مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کام تو ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, 15-20 ہزار شاگرد ہمارے ہیں, یوٹیوب پہ ہم کام کر رہے ہیں. بد عقیدہ لوگ کام کر رہے تھے, ان پر کوئی تنقید نہیں ہوئی. جب اہل محبت آئے اور انہوں نے کام شروع کیا تو توبہ استغفار, دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے کہ اپنے ہی لوگ تنقید کرنے لگ گئے. وہی بات ہو گئی, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین اس کلپ کو دیکھیں گے تو روحانی علاج کے علم کے بارے میں آج بہت سی معلومات آپ کو ہوئی ہوگی. نہیں تو ایک نقش میں بتاتا ہوں, اس نقش کو پر کر کے آپ مجھے بتا دیں کہ کیسے پر کیا جاتا ہے. سورہ اخلاص کا نقش ہو, سیفی کا نقش ہو, نقش ہرکارہ ہو, کوئی بھی نقش ہو, اس کو پر کرنے کے بھی قوانین لکھیں جی. ایسا نہیں ہے, اس کی لوازمات ہیں. تو لہٰذا اس طریقے سے تنقید کرنے سے پہلے انسان ارد گرد میں دیکھتا ہے اور پھر امتیاز کر کے اگر تنقید کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ یقیناً ہم سے لوگوں نے سوال کیا, میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو, اللہ رسول کے لیے معاف کیجئے. لوگوں نے ہمیں کہا کہ مفتی صاحب اس کا جواب دیجئے, جواب دیا ہے. یقین کرتا ہوں کہ آپ اس جواب کو سمجھیں گے, اس پر عمل بھی کریں گے اور اس سے امت مسلمہ کو بڑا فائدہ ہوگا, اور ایک جو غلط فہمی لوگوں میں موجود پیدا ہو رہی ہے وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.